حدیث پاک سنا دیتا ہوں، تھوڑی سی مشکل ہے، اللہ مجھے معاف کر دے آپ کو بھی۔ آپ نے فرمایا جب 3 باتیں تمہارے اندر ہو جائے، 3 باتیں تمہارے اندر صفات ہو، تو پھر زمین میں تمہارا رہنا بہتر ہے۔ اگر یہ 3 باتیں تمہارے اندر نہیں ہے تو زمین سے نیچے، تمہیں زمین کے نیچے دفن ہونا بہتر ہے تمہارے لیے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا اذا كانت امراؤکم خیارکم، جب تمہارے سربراہ، تمہارے امراء، تمہارے امیر اچھے لوگ ہو۔ تھوڑا سوچو ہمارے سربراہوں کا حال، سب سے زیادہ بدبخت لوگ، سب سے زیادہ دین کے دشمن لوگ، سب سے زیادہ دین مدرسوں کے علماء کے دشمن لوگ۔ تو فرمایا اذا كان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے بادشاہ، تمہارے امیر، تمہارے سلطان اچھے لوگ ہو، ایک صفت۔ اور فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاؤُكُمْ، دوسری جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔ نمبر 3 وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات شورا سے طے ہوتے ہو، تو پھر تمہارا زمین سے اوپر رہنا تمہارا بہتر ہے۔ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، تمہارا زمین پر چلنا بہتر ہے، زمین پر رہنا بہتر ہے زمین کے نیچے سے۔ اور فرمایا اگر یہ 3 صفات نہ ہو، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، جب تمہارے امیر حکمران بڑے شریر ترین لوگ ہو، اشر ترین لوگ ہو، بدترین اور گناہگار ترین لوگ ہو، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہو، تو فرمایا ایک یہ۔ دوسرا وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، تمہارے امیر، تمہارے دنیا دار لوگ وہ بخیل ہو جائیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، گن گن کر کے اپنے پاس رکھے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جب وہ امورکم الی نسائکم، یہ بات جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں جائیں گے تب بھی بربادی ہوگی۔ بیوی کا فرما بردار بن گیا، غلام بن گیا، تو سمجھو سارے گھر کو بیوی الٹ دے گی، وہ تو بعد میں کہے گی سارا گھر، سارا معاشرہ۔ فارس کے لیے جو رسول اللہ نے بددعا کی تھی ایران کے لیے کہ ان کا جو حکمران تھا وہ عورت بن گئی تھی، فرمایا لا یفلح قوم ولوا امرهم عمران، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جن کے سربراہان مملکت یا جن کے امور مملکت جو ہے عورتوں کے ہاتھ میں ہو، چاہے گھر کے ہو، چاہے محلے کے ہو، چاہے حکومت کے ہو۔ تو فرمایا کہ ایک بات تو یہ، چوتھی بات یہ ہے عورتوں ماں کی نافرمانی نہ کرو، جب ماں کی نافرمانی ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب آئیں گے۔ اور اس سے بعد والی بات، بیوی کا غلام ہوگا، بیوی کا غلام ہو۔ بھائی بیوی کی غلامی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، آپ اس کے لیے کما کے لیے، یہ غلامی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ گھر میں کوئی کام کاج کر لیے، غلامی نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ غلامی یہ ہے حرام میں، ناجائز میں، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں آپ اس کی اطاعت کریں، یہ ہے غلامی۔ ماں کی اطاعت میں آپ اس کی نافرمانی کریں۔ ایک میرا ساتھی تھا، اس کو میں نے شادی کرائی، جب شادی کرائی تو اس نے کہا مجھے عالمہ سے کرنی، میں نے کہا عالمہ سے مشکل ہے، عالم چلا سکتا ہے اس کو، آپ لوگ نہیں چلا سکتے۔ بولا نہیں استاد صاحب میں نے عالمہ سے شادی کر دی، میں نے اس کی شادی کرا دی۔ اب وہ پڑھانے جاتی تھی تو صبح اس نے اس کو بولا کہ میرے لیے چائے بناؤ، اس نے کہا میرا کام تو نہیں ہے چائے بنانا، میں تو عالم ہوں، میں تو کتاب دیکھوں گی، صبح مجھے پڑھانا ہے۔ اس نے کہا کپڑے، اس نے کہا کپڑے ذمہ میرے، اور حدیث پاک میں ہے یہ کہ عورتوں کے یہ حق نہیں، یہ کام آپ نہیں کرا سکتے عورتوں سے، اس لیے عورتوں کو غلام بھی نہ سمجھو گھر میں، بچیوں کو، بیٹیوں کو، یہ تو بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 3 بیٹیاں ان کی صحیح تربیت کر کے ان کو بڑا کیا، میں محمد قیامت کے دن اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ ایک صحابی نے فرمایا میری 2 بیٹیاں، بولا جس نے 2 بیٹیاں بڑی کی اس کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک صحابی نے فرمایا میری تو 1 ہے۔ تو بیٹیوں کے اوپر تو جنت کی ضمانت ہے، لیکن عورتوں کی اگر یہ اپنے حد پار کر دیں گے تو پھر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال 2-3 مرتبہ اس نے کہا نہیں شریعت میں میرے اوپر تو کام نہیں ہے، شریعت میں میرے اوپر آپ کے والدین کی خدمت نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرو۔ بولا میرے اوپر خدمت نہیں ہے شریعت میں۔ وہ غریب رکشہ چلاتا تھا، میرے پاس آیا، استاد جی کیا کروں، خزی خزی ڈیر تنکڑ ہے، ماں ڈیر پریشان ہے، کیا کروں؟ وہ کہہ رہی ہے یہ کام کرو، وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر نہیں ہے شریعت میں۔
میں نے کہا بات تو صحیح کر رہی ہے، تو اب تم بھی شریعت والا مسئلہ اس کے ساتھ کرو، آپ کے اوپر شریعت میں کوئی کام نہیں ہے، مجھے شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو شریعت پہ جب چلیں گے تم بھی چلو میں بھی چلتا ہوں، بس ٹھیک ہے آج کے بعد آپ کی ذمہ کوئی کام نہیں ہے، میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے کوئی غافلہ لے آتا ہوں، کوئی جاہلہ لے آتا ہوں، میری والدین کی خدمت کریں گے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس صحیح ہے، بس میں آپ کو چائے بھی بنا کر دوں گی اور آپ کو کھانا وغیرہ، دوسری کی بات نہ کریں۔ تو عورت جو ہے وہ تمام چیزیں برداشت کرتی ہے، دوسری بیوی اس کے اوپر تیسری چوتھی عورت کبھی اوپر